اور انضمام الحق ابھی تم نے ریزائن کیا، اور میں تمہیں بتاؤں کہ جس دن اس قوم کو تمہاری اصلیت پتہ چل گئی تو پھر تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں۔ اور انضمام کے ساتھ جتنے پلیئرز انوالوڈ ہیں میں ان سب کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا کہ تمہاری انڈیا میں کیا انویسٹمنٹس ہیں اور تم کس کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہو، اور اگر میری انفارمیشن غلط ہے تو آؤ سامنے آ کے بیٹھ جاؤ میرے۔ تو چیئرمین پی سی بی آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ اس کو 3 دفعہ ملیے، میں ایک بہت بڑا ایویڈنس دینے والا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس وقت دوپہر کے کوئی 1:30 بج رہے ہیں اور پاکستان کا بھی شاید وہ شروع ہوا ہے ابھی میچ بنگلہ دیش کے ساتھ۔ تو میں آپ کو مبارکباد دے دوں، میں بغیر دیکھے میچ آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میچ جیت جائے گا، کیونکہ وہ منحوس سایہ اتر گیا اوپر سے، جو ایک بھرپور قسم کا سایہ تھا، اور اس کی وجہ سے ٹیم میں ایسی 2 چینجز ہو گئیں کہ وہ امام الحق بھی گیا اور وہ ایک اور بھی گیا۔ وہ جنون وہ لوگ آئے ہیں 2 جو اسپنرز کو بھی کھیل سکتے ہیں اور پرفارم بھی کر سکتے ہیں، اور آج یہ بالرز بھی پرفارم کریں گے آج، کیونکہ سب کے جان پہ بنی ہوئی ہے اور ان کو اپنی پرفارمنس دینی ہے۔ اب ان کو پاکستانی قوم کے آگے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، بیکاز رمیز راجہ نے ایک بات کی ایک ٹیلی ویژن شو میں، کسی حد تک ان کی بات صحیح ہے، میں کسی حد تک رمیز راجہ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جناب اگر ٹیم ہار نہ رہی ہوتی تو یہ ساری باتیں نہ آتی، اور ٹیم ہار رہی ہے تو یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو آئی ایگری ود دیٹ لاجک رمیز کے ساتھ، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وکٹری ہیز مینی فادرز اینڈ ڈیفیٹ از این آرفن، تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اتنے بڑے سپر سٹارز ہیں، اتنے بڑے سپر سٹارز ہیں کہ ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا کوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈفرنٹ سپورٹس رپورٹرز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں تو 2 سال سے پتا تھا، ہمیں تو 1 سال سے پتا تھا، ہمیں تو کئی مہینے پہلے کا پتا تھا یہ ہو رہا ہے، لیکن بول کیوں نہیں رہے تھے، رپورٹنگ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ سپورٹس رپورٹر کو گیگ کرنا پی سی بی کے لیے بڑا آسان ہے، اور وہ اس کو ایک تو وہ بیٹ سے ہٹا دیں گے تو وہ بیچارہ جو یتیم ہو جائے گا، اس کا چینل یا اس کا اخبار اس کو فارغ کر دے گا، یا پھر سپورٹس رپورٹر کو آپ نے ٹور بھیج دیا، اچھا جی ویمنس ٹیم کے ساتھ بنگلہ دیش چلے جاؤ، اچھا جی یہ انڈر 19 کے ساتھ نیوزی لینڈ چلے جاؤ جی، اچھا جی 15 دن کا 1 مہینے کا سٹے ہے تمہارا، ٹکٹ وکٹ بھی تمہیں $1000 بھی ساتھ دے رہے ہیں، وہ اسی میں اس کی عید ہے، پوری دنیا پھر رہا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ ہیں لمیٹیشنز ہیں، لیکن جب مین فریم کوئی ٹیلی ویژن اینکر جب یہ کرتا ہے بات، تو وہ بورڈ میں پھر دوڑیں لگتی ہیں ان کی، ان کو سمجھ نہیں آتا اس کو ہم ڈرائیں کیسے، اس کو ہم خریدیں کیسے، اس کو ہم گرائیں کیسے۔ تو وہ کیا کریں گے کہ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ یعنی جب یہ سٹوری میں نے بریک کی پہلی، اور اس کے بعد دوسری میں نے کی، اور پھر تیسری میں نے پی سی بی کے اوپر کی، اور یہ تواتر سے میں کر رہا ہوں، تو آپ کو میں بتاؤں کہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ یہ ریئیکٹ کریں، اور ریئیکشن میں یہ میری جھولی میں کوئی مجھے بہت بڑا ثبوت دے دے کہ میری ساری ایلیگیشنز جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ اچھا یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، اور اس کے اوپر تو میں ڈیٹیلڈ ویڈیو الگ سے کروں گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، کس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، کس زمانے میں کیا ہوتا رہا، اور اب کیا ہو رہا ہے، اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ محمد یوسف کرکٹر کا کیا تعلق ہے۔ محمد یوسف جو ہیں وہ ان کو انضمام جو ہیں وہ ویمنس ٹیم کے ہیڈ لانا چاہ رہے تھے، کوچ بھی، سلیکٹر بھی، سب کچھ، تاکہ وہ ہر جگہ پہ پھر یوتھ میں اپنا ایک اور لے کے آ رہے تھے کہ ہر جگہ پہ اپنے بندے جو ہیں وہ کی پوزیشنز پہ ہوں، سارے بینیفیشری بھی ہوں، اور مل کر ہم لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ انضمام نے کل ریزائن کر دیا۔ انضمام کا ریزگنیشن بڑا حیران کن تھا میرے لیے، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انضمام ٹیلی ویژن چینل پہ بھی آیا اور سما پہ بھی آیا، اور مجھے جو پتا چلا، میں نے دیکھا نہیں خود سے، لیکن سما والے نے پوچھا کہ یہ ایلیگیشن صحیح ہیں یا نہیں، تو وہ ادھر ادھر کی بات کرتا رہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمپنی جو ہے یو کے میں جو کمپنی ہے میں اس کا شیئر ہولڈر ہوں، یا میں اس کا اونر ہوں، یا وہ میری کمپنی ہے کہ نہیں۔ وہ ادھر ادھر کی بورڈ تفتیش کر رہا ہے جی، کرنے دیں اور یہ کرنے دیں، فائن۔ انضمام نے سٹیپ ڈاؤن اس لیے کیا کہ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرے گا، ٹیم 2 میچز جیت جائے گی اب آنے والے جو ہیں، اور اس کے بعد یہ ہیٹ کم ہو جائے گی، خود لوگ مبشر لقمان کے اوپر آ کے پڑھیں گے، اس کو برا کہیں گے کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد انکوائری کمیٹی کو کسی طرح یہ روسٹ کرے، اس میں اس کو پتا چل جائے کون بندے ہیں، اب تو ہمیں بھی پتا چل گیا کون کون ہے، تو پھر جو ہے انضمام واپس ان ہو جائے گا۔
میں بتاؤں ریزائن کیوں اس کا سرپرائزنگ ہے، وہ اس لیے کہ انضمام نے بورڈ سے کانٹریکٹ میں ایک شک لکھی ہوئی ہے کہ بورڈ اگر انضمام کو فارغ کرتا ہے تو انضمام کو 2.25 کروڑ دے گا بورڈ. یعنی کرکٹ بورڈ اگر انضمام الحق کو فائر کرتا ہے، ٹرمینیٹ کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے تو کسی بھی صورت میں اس کو 2.25 کروڑ اس کو دینا ہے. تو یہ ریزائن کر کے انضمام جو ہے اپنے اس 2.25 کروڑ سے جو ہے وہ ہاتھ مل کے سائٹ پہ کر دی ہے اس نے. یعنی ایک آدمی جس کو 2.25 کروڑ کی اس وقت فکر نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا سکیم ہوگا. آج میں جب صبح کو اٹھا ہوں، میں لیٹ نائٹ سویا تھا، اسی پہ سٹوری پہ کام کر رہا تھا، تو صبح جب میں اٹھا تو مجھے میرے ایک چڑیل لے کے آئی فوراً. ایک گوری چڑیل ہے بائی دا وے، یہ باہر کی ہے، انگلینڈ کی ہے. وہ چڑیل لے کے آئی اور وہ میرے پاس اس نے کہا کہ یہ ٹویٹ بھی کر دیجیے، سایہ فاؤنڈیشن نے ایک کمپنی ہے جو پلیئر مینجمنٹ کر رہی ہے، جو ین پلیئرز کو مینج کر رہی ہے. اب وہ کیا کر رہی ہے، وہ کمپنی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. سایہ کارپوریشن اسٹرانگلی کنڈیمز مس انفارمیشن بائی سم میڈیا آؤٹ لیٹس. ارے سایہ والو، نام لو میرا، اگر اتنی تمہارے میں ہمت ہے. مجھے پتا ہے تمہارے بڑے پیسے ہیں، مجھے پتا ہے تمہارے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، ذرا نام لو. اور اگر میری انفارمیشن غلط ہے تو آؤ سامنے آ کے بیٹھ جاؤ میرے. آئی مین یو آر ویلکم، یو آر ویلکم ٹو کم اینڈ سٹ ان فرنٹ آف می اینڈ آئی چیلنج یو ان فیکٹ. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اونرشپ کلیئرٹی. None of the current and former players own any shares in Saya Corporation, nor do we share any benefit of our earnings or dividends in the company with any former or current players. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ اپنا کہتے ہیں کہ جی ارننگس ٹرانسپیرنسی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرووائڈ مینجمنٹ سروسز ٹو پلیئرز، ملٹیپل رجسٹرڈ پلیئرز مینجمنٹ اینٹیز both local and international, work with athletes in Pakistan, may represent a diverse portfolio of athletes and Saya is proud to be amongst them. اور یہ سارے ان کے جو ہیں تقریباً 8 پاکستانی پلیئرز اس وقت ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہیں. دیٹ از اے بام شیل. اب سایہ کارپوریشن جو ہے اس کے اونر کون ہے؟ طلحہ رحمانی. اور طلحہ رحمانی ختم ہوگی بات. وہ جو یازو انٹرنیشنل ہے یو کے میں، جس کا میں نے ایڈریس بھی دیا اور جس کی میں نے شیئر ہولڈنگز بھی آپ کو دی، جس میں محمد رضوان، انضمام الحق، انضمام کے بھائی، یہ سارے شامل ہیں. ان کے ساتھ ایکول شیئر ہولڈر کون ہے؟ طلحہ رحمانی. یہ ہے ایک طریقہ ایک شیل کمپنی بنانے کا. جب ہم اپنے پولیٹیشنز کو ہم پکڑتے ہیں کہ جی یہ سوئس اکاؤنٹ کھولیں، یا آپ میاں صاحب کی آپ پراپرٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایون فیلڈ پراپرٹی کی اونر کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کوئی ایک شیل کمپنی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے اور اس کا پیچھے سے نہیں پتہ چل رہا کون ہے. یہاں ہمیں پتہ چل گیا پیچھے سے کون ہے. یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں طلحہ رحمانی ہے، انضمام الحق ہے، رضوان ہے اور انضمام کا بھائی ہے، اس میں سگا بھائی جو کمپنی سیکٹری ہے. اور وہ اس پوری کمپنی کی ڈیٹیلز اور شیئر ہولڈنگز میں نے آپ کو دے دی. اچھا جب آپ اس کی شیئر ہولڈنگز کے اوپر دیکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ منیمم 25% اور مور دین 25 اینڈ لیس دین 50%. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایکول شیئر ہولڈنگ ہے. 33.1% شیئر جو ہے وہ ہر ڈائریکٹر کا ہے. اگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، تو پاکستان کا وکٹ کیپر، اوپنر، پاکستان کا سلیکٹر، وہ سارے اس کی کمپنی میں ڈائریکٹرز کیسے بن گئے؟ یہی ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ آپ دکھاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. کہتے آپ یہ ہیں کہ جی وہ جیسے افتخار چودھری صاحب کہتے تھے نا کہ میرے بیٹے کی BMW مجھے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں اس سے، یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے یہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب اس کے اوپر ہونے دیں، اس کے اوپر سٹوری ہونے دیں. انویسٹیگیشن ٹیم اس میں مجھے جو پتہ چلا ہے ابھی تک نام اس میں کرنل خالد ہیں، ایک اینٹی کرپشن کے، کرنل اختر صاحب ہیں، ایک عالیہ رشید صاحب ہیں، وہ مہینہ پہلے انہوں نے جوائن کیا بورڈ. ایک کو لیگل ڈپارٹمنٹ اور ایک کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے اس میں یعنی ممبرز جو ہیں وہ شامل ہیں. بڑی اچھی بات ہے سب کچھ. لیکن اس کا ویب بہت بڑا ہے یہ طلحہ رحمانی کا. کل میں نے چیئرمین پی سی بی کا ایک انٹرویو سنا جس میں وہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو اس کا نام میں نے سنا ہے، میں اس کو ملا کبھی نہیں ہوں. تو چیئرمین پی سی بی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ اس کو 3 دفعہ ملے ہیں اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو یاد کروا دوں گا. خیر آپ کو تو اور بڑی باتیں یاد کرنی ہیں اس وقت، جو آپ کو کل شاذب خانزادہ نے بھی جیو میں اپنے پروگرام میں 4 سوال پوچھے ہیں. میں بھی ویٹ کر رہا ہوں کہ ان 4 سوالوں کا جواب تو ملے ہمیں، کیونکہ شاذب نے بہت صحیح کویسچنز کیے ہیں اور سمپل کویسچنز ہیں.
If you're not guilty, you should answer it. اور آپ اس کو لکھ کر بھیج دیں, آپ اس کو بیپر دے دیں, آپ اس کو ساؤنڈ بائٹ دے دیں, آپ اس کو کوئی رسپانس کر دیں کسی بھی طرح سے, تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے, بٹ کوشچن پوچھنا تو اس کا حق ہے. دوسرا, آپ کی کرپشن کے چرچے تو اب ہر طرف ہو گئے ہیں, اور بورڈ کے چیئرمین جو ہے اس کے چرچے جو ہیں وہ اب نیب تک پہنچ گئے ہیں. اور مجھے بتائیے گا ذکا اشرف صاحب کہ آپ نے یہ کیا غلط سوال ہے کہ آپ نے 60 کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں ایٹ ایگزوربیٹنٹ پرائس, صرف اپنا پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے. کیا یہ غلط ہے کہ آپ نے 6 ڈائریکٹرز اور ہائر کیے ہیں جن کا صرف ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو یہ کہا گیا کہ پنجاب میں ہم تمہاری فوٹنگ جو ہے وہ پی سی بی کے تھرو بنائیں گے. تو پہلے ان سوالوں کا جواب دے دیے, پھر میں آپ کے بیٹے کے اوپر بھی سوال کر لوں گا اگلے کسی ویلاگ میں, اور آپ کو کچھ ایویڈنس بھی دکھا دوں گا. لیکن آج میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس ویلاگ پہ, میں ایک بہت بڑا ایویڈنس دینے والا ہوں. اور انضمام الحق, ابھی تم نے ریزائن کیا, اور میں تمہیں بتاؤں کہ جس دن اس قوم کو تمہاری اصلیت پتہ چل گئی, جو اگلے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گی, تو پھر تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور انضمام کے ساتھ جتنے پلیئرز انوالوڈ ہیں, میں ان سب کو وعدہ کرتا ہوں, آپ سب سے میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جتنی آپ مجھے سفارشیں کروا رہے ہیں, مجھے ابھی انڈیا سے بھی 2 پلیئرز کے فون آ رہے ہیں, میسیجز آ رہے ہیں, میں نے نہیں ان کو جواب دیا, نہ میں نے ان کا فون اٹھایا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کیا باتیں ہوں گی, اس وقت بھائی چارے میں یہ وہ, آپ بڑے, آپ یہ, تو میں آؤں گا, حاضر ہوں گا, آپ بتائیں کیا بچوں کے لیے لے کے آؤں, تو مجھے نہیں چاہیے تمہارے سے کچھ, حرام کی کمائی سے کچھ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انضمام, جب وہ میں اس کا فالو اپ پروگرام کرنے لگا ہوں تو اس کے لیے تیار رہنا. اور میں پہلے سے بتا رہا ہوں, اگر تم نے کوئی وکیل کرنا ہے تو وکیل کر لینا. میں تمہیں ہنٹ دے دیتا ہوں کہ تمہاری انڈیا میں کیا انویسٹمنٹس ہیں, اور تم کس کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہو, اور تم کتنی دفعہ انڈیا گئے ہو پچھلے 6 مہینے کے اندر. ذرا لوگوں کو ان ساری باتوں کا پتہ چلے گا تو انضمام پتہ چلے گا کہ کرکٹ اور مذہب کی آڑ میں تم لوگ کر کیا کیا رہے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, میرا نام مبشر لقمان ہے. اسٹے ٹیونڈ, اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, کیونکہ جتنی انویسٹیگیٹو سٹوریز ہیں آپ کو یہیں پہ ملیں گی, نو ویئر ایلس. چینلز ہمیں فالو کر رہے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹلی ہم سے سٹوری لے لیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.